آزادی جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں INN نیوز اور میں ہوں راجہ احسن۔ اس وقت آج میں پریس کلب کے باہر موجود ہوں اور آج 8 مارچ ہے، یعنی کہ عورتوں کا عالمی دن ہے، اور اس حوالے سے پریس کلب کے باہر یہاں پہ عورتیں اس دن کو منا رہی ہیں اور یہاں پہ بڑی تعداد میں خواتین یہاں پہ موجود ہیں، اور اس حوالے سے یہاں پہ ہم بات بھی کریں گے مختلف خواتین سے، وہ اس دن کو کس طرح دیکھ رہی ہیں، اور جو کیونکہ سال بھر جو ظلم ہوتے ہیں عورتوں پہ اس معاشرے کے اندر، اور اس کے خلاف آج کے دن آواز اٹھائی جاتی ہے۔ آئیں ہم چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں مختلف خواتین سے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں۔ جی ناظرین، یہاں پہ ہمارے ساتھ اریبہ ترمذی صاحبہ موجود ہیں، یہاں پہ عورت مارچ میں آئی ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گی؟ خواتین کا آج عالمی دن ہے، اس حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں اور کچھ جو میسج ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو میں خواتین کو ان کے عالمی دن پہ مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ یہ ایک دن ہے جس میں ہم عورتوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ویسے تو پورا سال ہی مرد ہو یا عورت سب کے لیے ہے۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے آج جو اپنے سٹانس پہ کھڑی ہوں وہ ہے بیٹی دل میں بیٹی ول میں، کیونکہ میں جس خطے سے بلانگ کرتی ہوں، میں بہاول پور کی ہوں، اور میں نے دیکھا ہے وہاں پہ گروئنگ اپ کہ خواتین کو جائیداد میں حصے نہیں دیے جاتے، بیٹیوں کو بٹوارے کے دوران بہنوں کو جو ہے ان کے رائٹس لے لیے جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حق دیا ہے، اور سورہ النساء میں بیٹی کے، بیوی کے اور آپ کی بہنوں کے جو جائیداد میں حقوق ہے اس پہ بہت ایمفسائز کیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام میں رائٹس ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں، ہم مسلمان سے رائٹس مانگ رہے ہیں جو دین آلریڈی ہمیں دے چکا ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشنل چیز ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ 2021 میں جو لاء تھا جس کے تحت آپ ٹرائل کر سکتے تھے، آپ کورٹ میں جا کے سو کر سکتے تھے اپنے بھائیوں کو کہ انہوں نے آپ کو جائیداد سے نکال دیا، 2021 میں وہ لاء جو ہے وہ ابالش کر دیا گیا تھا۔ میں اس کی مسترد کرنا چاہتی ہوں، مذمت کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری لاء تھا۔ بہت ساری بہنیں جو ہے اپنے حقوق سے محروم ہیں، میں ان کی آواز بن کے آج بہاول پور، رحیم یار خان، ملتان، صادق آباد، جو بھی میرے علاقے جہاں میں رہی ہوں، جہاں سے میں بلانگ کرتی ہوں، وہاں جتنی بہنیں میری ہیں، میری مائیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، خالائیں ہیں، سب جن کو جائیداد میں حق نہیں دیا گیا، جن کے رائٹس پامال کیے گئے، میں آج ان کی آواز بن کے یہاں کھڑی ہوں، کیونکہ مجھے یہ پریویلیج دیا ہے، مجھے یہ مقام ملا ہے، پر ان کے پاس یہ آواز نہیں ہے۔ سر بہت اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کی حقوق کی بات ہو رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے ایک میسج کنوے کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم بہت ساری چیزوں پر اعتراض بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن آزادی رائے جو ہے یہ سب کا حق ہے، اور کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنا پیغام آپ کے پاس، کیونکہ ہر دن میں سمجھتا ہوں کہ ہر دن جو ہے نا وہ عورت سے شروع ہوتا ہے، اور چاہے وہ بہن، بیٹی، ماں، بیوی، ایک دوست کی شکل میں ہو سکتی ہے، تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دونوں جڑے رہیں، چاہے مرد ہے یا خاتون ہے، اگر یہ دونوں ایک ساتھ جڑتے ہیں اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جو گاڑی کی سمت ہے وہ ایک درست سمت میں جاتی ہے، تو ایک بہرحال ایک اچھے میسیجز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اگر آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں F9 جیسا پارک، وہاں پہ خاتون کو جو ہے زبردستی اس کا ریپ کیا جاتا ہے، یا یہاں پہ جو خواتین پھرتی ہیں ان کو جس طرح ہریس کیا جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں بدلاؤ کی ضرورت ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں، ہم سب کی۔ یہ مردوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر کسی اور کو ہریس کر رہے ہیں تو ہماری بھی بہن بیٹی کسی نہ کسی جگہ کام کرتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے آ جاتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ برابر کا جو رویہ ہے وہ اختیار کرنا ہوگا سب کو، اور جو حقوق کی بات کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی آپ دیکھیں، اب مختلف علاقوں میں گیا ہوں، وہاں آج بھی خاتون کو قیدی بنا کے پیش کیا جاتا ہے، گھر تک محدود کیا گیا ہے، کہیں نہ کہیں جو ضروریات ہے اس میں بھی کمی ہوتی ہے۔ پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، جن کے خواب ہیں، جنہوں نے بہت کچھ سجایا ہوا ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم وہ بچے جو ہیں جب وہ اس دہلیز سے پہنچتی ہے جہاں ان کے خواب پورے ہونے کا ٹائم آتا ہے، تو پھر ہم جا کے ان کی شادیاں کرا لیتے ہیں، پھر وہ ایک دیوار میں قید ہو جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو جینے کا حق ہے، زندگی ایک بار ملتی ہے، جس ڈھنگ سے، جس طریقے سے، جس روایت، جو مشرق کی روایات ہیں، اس ڈھنگ سے اگر کوئی اپنی لائف گزارتا ہے تو میں اس کا حامی ہوں۔ جی ناظرین، یہاں پہ بدنظمی ہو چکی ہے، اور یہاں پہ آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے
کہ یہاں پہ کچھ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے کچھ لوگوں نے، اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے بد نظمی کا سا سما ہے. اور یہاں پہ ہمارے ایک چیز ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر کوئی عورت احتجاج کر رہی ہے تو یقیناً ہمیں اس کا احتجاج ماننا چاہیے، اور اس کا یہ رائٹ بھی ہے کہ وہ اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروائے. ابھی حالیہ ذرائع کے مطابق یہاں پہ لاٹھی چارج بھی ہوئی ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے. یہ تو انٹرنیشنل ڈے ہے، جی بالکل، تو پھر ہم دنیا سے کٹ جائیں؟ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کیا ہمارا معاشرہ یہ ہمیں اسلام جو ہے اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، اسلام کہاں کہتا ہے کہ مظلوم جو ہے آواز نہ اٹھائے. بالکل مظلوم آواز نہیں اٹھاتا، لیکن جس طرح کا آپ یہاں پہ رویہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ مارچ میں اور اس کا کیا رویہ؟ چلے آپ اس کی وضاحت کیجئے، کیا رویہ ہے؟ یہاں پہ ابھی یہ آپ کے سامنے یہاں پہ ابھی وہ خواتین کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے کچھ مرد حضرات کی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو مرد ہیں کیا یہ دبانا چاہ رہے ہیں کہ اس دن کو نہ سیلیبریٹ کریں عورتیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے ان مردوں کو؟ میں آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں کہ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں اس میں سول سوسائٹی میں، این جی او سیکٹر میں. میں نے آج تک 20 سال سے عورت مارچ کے، اور یہ جو انٹرنیشنل ڈے ہے میرا تعلق وطن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے ہے. سب سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا، سب سے پہلے 20 سال پہلے بھی، اور صرف واحد ہم کرتے تھے. اب یہ پورے پاکستان میں ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ ہر دن جو ہے انٹرنیشنل ڈے اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. جو انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، ماں کا عالمی دن ہے، باپ کا عالمی دن ہے. ہر عالمی دن پہ جو بھی طبقہ ہوتا ہے جس کا ہوتا ہے وہ اپنے مسائل کو اجاگر کرتا ہے. اگر عورتوں کے کوئی مسائل ہیں اور اس کے ایک مخصوص دن ہے اس میں ان کو وہ اجاگر کرنا چاہتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ جس طرح کا رویہ انتظامیہ کا ہے وہ تو شرمناک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں 20 سالوں میں نے نہیں دیکھا کہ عورتوں پہ لاٹھی چارج ہوا ہو اور مردوں نے کیا ہو. ہمیں شرم نہیں آنا چاہیے؟ کیا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر عورتوں کو سارے حقوق ہیں؟ یہ ایسے ہی باہر نکلی ہے تو یہ کون سے حقوق دے رہے ہیں ہم کو؟ ہم برداشت نہیں کر سکتے وہ ایک دن اپنا منا لے. تو یہ تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات. میں آج ابھی اس وقت سے شرمندہ ہوں کہ یہ کس طرح کی حکومتیں ہم پر مسلط ہو چکی ہیں، کس طرح کے سیاستدان، کس طرح کی سوچ ہم پہ مسلط ہو چکی ہے. کیسے ہم جو پسا ہوا طبقہ ہے ہم اس کو ایسے ہی دبائیں گے؟ کیا ہو جائے گا؟ 20 سالوں میں نے نہیں دیکھا. ہم نے 8-8 ہزار کا بھی مجمع لوگوں کو، خواتین کو اکٹھا کیا ہے، کبھی کچھ نہیں ہوا تھا. ہم نکلتے تھے، ریلی ہوتی تھی، ایک پنڈال ہوتا تھا، وہاں عورتیں تقریریں کرتی تھی، پنڈال لگا ہوتا تھا، تھیٹر ہوتا تھا، میوزک ہوتا، سب کچھ ہوتا تھا. آج کیا ہو گیا پاکستان کو؟ کوئی نیا پاکستان بن گیا ہے یہ؟ کیا کوئی اسلام کی نئی شکل سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اسلام تو جو ہے وہ سب کے حقوق کی بات کرتا ہے. تو کیا حقوق سب کو مل گئے ہیں؟ آپ بتائیں. آپ کیمرہ مین ہیں، آپ یہ کیمرہ مین بھائی ہیں، آپ یہاں پر اینکر پرسن ہیں یا رپورٹر ہیں، آپ کو حقوق مل گئے ہیں؟ آپ پورے ایمان سے بتائیں. اس لیے ہر ایک کو یہاں حقوق کا مسئلہ ہے. ہمیں پتہ ہے میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ کس طرح کی جاتیاں ہوتی ہیں، لیکن کیا کریں کہ ہم آواز نہ اٹھائیں یا رپورٹرز آواز نہ اٹھائیں یا اقلیتیں آواز نہ اٹھائیں. تو جو دن ہے انٹرنیشنل ڈے ہے، پوری دنیا میں ہم نے کیا اپنا امیج دیا ہے؟ مجھے بتائیے پاکستان کا کیا ہم عورتوں پر لاٹھی چارج کرتے ہیں ان کے دن پر؟ شرم آنی چاہیے. جیسا کہ ناظرین آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پہ خواتین موجود ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مرد بھی موجود ہیں. مختلف خواتین نے یہاں پہ بینرز اٹھائے ہوئے ہیں، ان پہ مختلف چیزیں لکھی گئی ہیں، اور آج کے دن کی اور آج کے جو دن ہے خواتین اس دن کو سیلیبریٹ کرتی ہیں.